حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بچپن میں دوست بنے۔ 17-18 سال کی عمر میں آپ نبی پاک کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اتنے سچے دوست تھے آپ، نبی پاک کے بہت ہی قریبی دوست تھے۔ ہر مشکل میں، ہر دکھ میں، ہر خوشی میں نبی پاک کے ساتھ ہوا کرتے تھے آپ۔ جب نبی پاک کے اوپر وحی نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ آپ نے کہا میرا نبی سچا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ آپ اتنی صداقت تھی آپ میں، اتنی سچائی تھی آپ میں، آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 632 ہجری کے اندر اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ لوگوں کی بکریوں کا دودھ بھی دھویا کرتے تھے، اونٹنیاں بھی چرانے جایا کرتے تھے۔ اتنے نرم دل تھے آپ، نرمی تو آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی تھی۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے احسان کا بدلہ ادا کرے گا۔ اتنی بڑی شان میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے یہ، کہ اگر میں کسی کو دوست چنتا تو ابو بکر صدیق کو چنتا، لیکن ابو بکر صدیق میرا بھائی ہے۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، صرف ایک نیکی۔ حضرت صدیق اکبر جب مکہ کے اندر ظلم زور و شور پہ تھا تو معاذ اللہ نبی پاک کے اوپر بھی جب کفار ظلم ڈھایا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا تو وہ ننگے پاؤں بھاگ جایا کرتے تھے ان کو بچانے کے لیے، یوں زمین پہ لیٹ جایا کرتے تھے ان کو بچانے کے لیے، مار کھایا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک کے ساتھ 3 دن غار ثور کے اندر قیام فرمایا۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی راتوں میں۔ جب آپ کفار سے بچ کے اس غار میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو نقصان پہنچا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کے اندر جا کے دیکھا، نبی پاک سے کہا کہ آپ یہیں باہر رکے، میں اندر کی صفائی کر لوں۔ آپ نے دیکھا، بہت سے علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ وہاں پہ 79 سوراخ تھے، کچھ کی رائے 80 تھے، وہاں پہ 79 سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری، اس کو تھوڑا سا پھاڑا، اسی طرح کرتے کرتے وہ سوراخ میں رکھتے گئے اور سوراخ کو بند کرتے گئے۔ ایک سوراخ بچا جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ لی۔ نبی پاک سے کہا کہ اندر تشریف لے آئے۔ نبی پاک اندر آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا اور وہ سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سانپ 500 سال سے وہاں پہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے یہ سنا تھا کسی سے کہ یہاں پہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے جن پہ پہلی وحی نازل کی جائے گی، تو وہ تب سے وہاں پہ انتظار کر رہا تھا اور اب وہ نبی پاک کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ سارے سوراخ تو بند کر دیے تھے۔ وہ کبھی کسی جگہ پہ جاتا، وہ کبھی کسی جگہ پہ جاتا، لیکن اس کو راستہ نہ ملتا۔ پھر جس سوراخ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی وہاں پہ پہنچا اور اس نے ڈنگ مارا، ایک بار نہیں بار بار مارا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان، ان کی محبت نبی پاک سے سنے
انہوں نے اف تک نہیں کیا کہ کہیں نبی پاک کی نیند نہ کھل جائے۔ درد اتنا شدید تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ نبی پاک کے اوپر جا گرے۔ نبی پاک اٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ آپ کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہوا۔ آپ کہنے لگے کچھ تو ہوا ہے، یہ آنسو اسی طرح نہیں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ آپ نے کہا کہ اپنا پاؤں اپنی ایڑی ادھر لاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ آپ کا زہر جو تھا اس کا اثر زائل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مجھے آپ اپنی وہ ایک رات دے دیں جو آپ نے نبی پاک کے ساتھ اس غار میں گزاری، اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے نہیں، وہی تو ایک رات تھی جو میری زندگی کی سب سے بہترین تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی صداقت تھی ان میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے قرآن مجید میں، سورۃ العمران آیت نمبر 181۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے کہ ان کا سامنا یہودیوں کا ایک جو بڑا ہوتا ہے جس انجیل جس نے یاد کی ہوئی ہوتی ہے، جس نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح سکالرز ہوتے ہیں نا ہمارے اندر، اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں جو تورات پڑھتے ہیں، تو اس کا نام فنحاس تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگے کہ فنحاس، آپ ان کو یہ تعلیم کیوں نہیں دیتے کہ توحید کی طرف آپ ان کو کیوں نہیں لاتے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی اس دنیا کا مالک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں آخری نبی ہیں، ختم نبوت ان پر، آپ کیوں نہیں ان کو تعلیم دیتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس اللہ کی طرف ان کو لے کے جاؤں جو کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، آپ غنی ہیں، آپ مجھے صدقہ دے، زکوٰۃ دے، میں اور دوں گا۔ معاذ اللہ اس نے کفری الفاظ بولے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا غصہ آیا، آپ نے اس کو ایک تھپڑ مارا، زوردار تھپڑ مارا، اور وہ نیچے گرا جا کے۔ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پوچھا ابو بکر آپ نے ان کو تھپڑ مارا ہے؟ کہنے لگے جی مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پوچھا کہ کیوں مارا ہے؟ آپ نے انہیں سارا قصہ بیان کیا کہ یہ نہ اللہ تعالیٰ کو یہ معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ نبی پاک نے پاس کھڑے جو یہودی سے ان سے بھی پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بتائیں، آپ سب وہیں تھے، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے نا؟ کیا اس نے نہیں کہا؟ یہ سب مکر گئے۔ فنحاس کہنے لگا میں نے تو کہا ہی نہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ العمران آیت نمبر 181 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ کوئی سنے نہ سنے لیکن اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو فقیر کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیا شان ہے، نبی پاک کے ساتھ ہر قدم پہ ان کے ساتھ رہے، ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیا، بہادر تھے وہ، سچائی اتنی تھی ان کے اندر جس کی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ معراج شریف کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، کافی صحیح حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور بہت ہی آہستہ آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر آپ اتنی آہستہ کیوں قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے کہا اسماؤ من انجی، جسے میں پکارتا ہوں وہ مجھے سنتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔
ہم لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہمارے تب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا کرے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 2 سال آپ نے خلافت کی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال اسلام کی خدمت کی، بہت ہی بہادر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچا بننے کی توفیق دے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انصاف کرنے کی توفیق دے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حیا ہمارے اندر پیدا کرے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسی شجاعت، بہادری ہمارے اندر عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔